میرے پروردگار لیکن یہ بھی معاملہ ہے، میں نے تجھ سے دعا کر کے آج تک میں کبھی مایوس نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار تجھ سے جب بھی میں نے دعا مانگی ہے دعا قبول ہوئی ہے، اے اللہ تجھ سے دعا مانگ کر کے میں آج تک مایوس نہیں ہوا ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اوپر بڑھاپے کے اثرات آ چکے ہیں، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا ہونے کی ساری نشانیاں بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر، اے میرے بیٹے معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کرتے رہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے زنا ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کو روکنے والے نہیں، کسی کو ٹوکنے والے نہیں۔ آج ہماری بہن بیٹی بھی مارکیٹوں کی زینت من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ہم نے سارے کے سارے نبیوں کو ذریت والا بنایا ہے، اولاد والا بنایا ہے۔ سارے کے سارے نبیوں نے شادیاں کی، سارے کے سارے نبیوں کو ہم نے اولاد سے بھی نوازا۔ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ساروں کو ہم نے ذریت والا بنایا ہے۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس نعمت سے نوازا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر دنیا کی سجاوٹ سے اس اولاد کو نکال لیا جائے تو یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی سندرتا ختم ہو جائے گی اگر یہ مال یہ اولاد نہ ہوتے۔ اولاد سے دنیا کی زیب و زینت بڑھتی ہے۔ اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اے میرے بندو یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی سندرتا ہے، دنیاوی زندگی کی سجاوٹ ہے، دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی سے مال و اولاد کو نکال لیا جائے، اگر تمہاری زندگی سے مال کو نکال لیا جائے، اولاد کو نکال لیا جائے، تمہیں اولاد سے محروم کر دیا جائے، تمہیں مال سے محروم کر دیا جائے تو یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، دنیا کی سندرتا ختم ہو جائے گی، دنیا کی سجاوٹ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی زیب و زینت اللہ نے اس اولاد کو قرار دے دیا، اتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد۔ اور آگے سنیے یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اگر شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو ہمارے عقیدے بگڑنے لگتے ہیں کہ چلو فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں کے ساتھ فلاں کے پاس چلو، فلاں کے پاس چلو، وہاں جا کر کے کچھ مانگو، کچھ لو، کچھ لٹکاؤ، شاید اولاد مل جائے۔ عقیدے بگڑنے لگتے ہیں میرے بھائیوں۔ انبیاء کرام کی زندگی کو آپ پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں، بعض لکھتے ہیں کہ 82 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیوں میں اب طاقت باقی نہیں بچی ہے، میرے بال بھی سفید ہو گئے، میرے بالوں پر بڑھاپے کے اثرات نظر آنے لگے، اے میرے پروردگار کوئی آلو اولاد نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی وارث نہیں، لیکن اے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ میرے عقیدے میں ذرا بھی جھول نہیں ہے، میری توحید میں ذرا بھی گڑبڑی نہیں ہے۔
कौन मांग रहे हैं दुआ? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, अल्लाह ने दुआ को सुन लिया। बुढ़ापे तक दुआ करते रहे, बुढ़ापे तक दुआ करते रहे, अकीदा नहीं बिगड़ा। किस सिलसिले में? औलाद की तड़प में, औलाद की जुस्तुजू में, औलाद मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, कोई वारिस मिल जाए, बुढ़ापे तक दुआ करना नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जब दुआ कबूल कर ली तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ ज़करिया, तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया गया है, तुम्हारी दुआ को एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐ ज़करिया, तुम्हें एक बच्चे की बशारत दी जा रही है जिसका नाम तुम्हें यहया रखना होगा। ऐ ज़करिया, तुम्हें औलाद से नवाजा जा रहा है, तुम्हें एक बच्चे की बशारत दी जा रही है, उसका नाम तुम यहया रख देना। तो खुलासा ये है कि औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि अंबिया ने बुढ़ापे तक औलाद की दुआ मांगी है और अल्लाह ने औलाद से नवाजा। लिहाजा जिनके घरों में अभी औलाद नहीं तो वो दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना राब्ता मजबूत रखे, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये फूल खिलेगा और औलाद घर में आएगी। औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो जिसको चाहता है लड़के देता है, वो जिसको चाहता है लड़कियां देता है, और जिसको चाहता है वो बांझ बना देता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कारीगरी है, अल्लाह की फितरत है। वो जिसको औलाद से नवाज दे, जिसको चाहे वो औलाद से ना नवाजे। तो ये औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि अंबिया इकराम ने औलाद के लिए जिंदगी भर दुआ मांगी है। हम तो कभी दुआ भी नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते दुआएं। मांगते भी हैं तो नेक औलाद की दुआ नहीं मांगते। नेक औलाद की दुआ मांगना चाहिए हमें। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो नेक औलाद की दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान के अंदर फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी बीबी को, हमारी आंखों के ठंडक बना देना। ऐ अल्लाह, हमारी गोद में जो बच्चा है, हमारी बीबी की गोद में जो बच्चा है, हमारे आंगन में जो फूल खिले, ऐ अल्लाह तू उसको हमारी आंखों की ठंडक बना देना। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करते हैं। आज हमारे घरों में औलाद है, हमारे घरों में बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। हम कई कई बेटों के गार्जियन पेरेंट्स बने हुए हैं, लेकिन कभी हमने उनको नेक बनाने की फिक्र नहीं की, कभी हमने उनको दीनी तालीम हासिल कराने की फिक्र नहीं की, कभी हमने उन्हें मदरसों की तरफ नहीं भेजा, कभी हमने उन्हें कुरान की तालीम की तरफ नहीं भेजा। बस यही प्लानिंग है, हमारा बेटा तो डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा तो इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा तो ग्रेजुएट बन जाए, हमारा बेटा पैसा कमाने की मशीन बन जाए। बस यही हमारी सोच बनी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के जो नेक बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह ने कुरान में उनकी सिफत बयान फरमाई रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह, शादी होने के बाद तू हमें जो औलाद से नवाजेगा, मिलाप के बाद जो हमारे घर में औलाद आएगी, ऐ अल्लाह तुझे में हमारी आंखों की ठंडक बना देना। औलाद नेक बनाइए, औलाद को नेक तरबियत कीजिए, साले तरबियत कीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अगर नेक तरबियत की होती ना तो मदरसों में जगह खाली नहीं होती, मदरसों को इतनी हकीर निगाह से नहीं देखा जाता, मदरसों में ताउन किया जाता, मदरसों को सपोर्ट किया जाता। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है, हम तो ये समझते हैं कि मदरसों में पढ़ने सिर्फ वही आते हैं तो कुंद ज़हीन होते हैं, और जिनके पास खाने पीने को नहीं होता है वही मदरसों में चले आते हैं। बड़ी अजीब सी सोच है, बड़ा अजीब सा अलमिया है, एक अपोजिट सोच। हमारे घरों में हमारे जो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, हम सोचते हैं कि चलो मदरसे में डाल दो, तेज हो जाएगा, सुधर जाएगा। सबसे ज्यादा जो शैतान हमारा बच्चा है, हमारी ये सोच होती चलो मदरसे में डाल दो, सुधर जाएगा। और दूसरी तरफ अपोजिट सोच क्या है, नुक्ता समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो हम सबसे शैतान बच्चे को मदरसे में लेकर
کے آ رہے ہیں جو سب سے گٹھل ہے، سب سے گھٹیا ہے، ذہن کے اعتبار سے ہر اعتبار سے سب سے زیادہ گھٹیا ہے، اس کو مدرسے میں لے کر کے آ رہے ہیں، اور پھر سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مسجدوں کا امام وہ بنے جو سب سے زیادہ صلاحیت مند ہو، سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ اچھی آواز والا ہو، سب سے زیادہ تیز ہو۔ عجیب سی سوچ۔ گھٹیا بچوں کو آپ مدرسے میں بھیجو، اچھے بچوں کو آپ انگلش میڈیم میں بھیج دو اور ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کراؤ، اور دوسری طرف سب سے شیطان بچوں کو آپ مدرسے میں بھیجو، پھر یہ بچے مدرسے سے باہر نکلے، آپ ان کی شیطانیاں نوٹ کریں، آپ ان کے کھڑے ہونے کو نوٹ کریں، آپ ان کے بیٹھنے کو نوٹ کریں۔ اگر یہ کھڑے ہو کر کے پانی پی لیں تب اعتراض، یہ کھڑے ہو کر کے کہیں کوئی چیز کھا پی لیں تب اعتراض، یہ ٹھیلوں پر، یہ دکانوں پر کھڑے ہو کر کے کوئی چیز کھڑے ہو کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا لے تب اعتراض، یہ کوئی شیطانی کر دے تب اعتراض۔ عجیب سا المیہ ہے۔ بچے بھی شیطان بھیجیں گے، بچے بھی گھٹیا بھیجیں گے، امام بھی چاہیے بڑا اچھا، امام بھی چاہیے بڑی اچھی آواز والا، بڑی صلاحیت والا، تو کیوں نہیں ہم اپنے اچھے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں؟ سوچ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اولاد اللہ رب العالمین اگر نوازے تو ان کو دینی اور اسلامی اور اصلاحی تربیت کیجیے، تبھی معاشرہ سدھرے۔ تربیت اولاد کا مسئلہ تبھی سے چل رہا ہے جب سے انسانی نفس کا مسئلہ چل رہا ہے، جب سے انسان اس دنیا کے اندر آتے گئے تبھی سے تربیت اولاد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تربیت اولاد کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ جہاں 4 سال کے بچے موبائلوں کی اسکرین پر گیم کھیلتے ہو، 8 سال کے بچے موبائلوں کی اسکرین پر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور نہ جانے کیا کیا خرافات استعمال کرتے ہو، جہاں 12 سال کے بچے گوگل اور نہ جانے کون سی ویب سائٹ پہ جا کر کے بے حیائی والی ویڈیوز دیکھتے ہو، تو ایسے دور میں بچوں کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت حساس مسئلہ ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جب چلنا سیکھ جاتا ہے تو اس کو موبائل چاہیے، یہ جب بولنا سیکھ جاتا ہے تب اس کو موبائل چاہیے۔ کہاں سے بچوں کی تربیت ہوگی، کہاں سے بچے اسلامی بنیں گے، کہاں سے یہ بچے نیک بنیں گے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں کی اسلامی تربیت کرنا یہ ان کے گارجین پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچپن ہی سے اس کو اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ ان کے والدین کی ذمہ داری۔ اللہ نے خود ان کی ذمہ داری قرآن میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پہلے تمہیں اپنے آپ کی فکر کرنا ہے کہ ہم کس ڈھانچے پہ چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے صالح ہیں۔ اللہ نے ایک اصول قائم کر دیا کہ پہلے تمہیں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی فکر ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تربیت کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اگر تم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے خود اپنی تربیت کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، اس کے بعد اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کیسے ہوگی؟ ایک باپ نیک نہیں ہے تو سوچے کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے تو یہ ناممکن ہے۔ ایک ماں نیک نہیں ہے، حجاب والی نہیں ہے، باحیا نہیں ہے، وہ یہ سوچے کہ ہماری بیٹی باحیا بن جائے، پردہ کرنے والی بن جائے، سماج کی نیک خاتون بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ پہلے والدین کو سدھرنا پڑے گا، والدین کو نیک بننا پڑے گا، تبھی ان کے بچوں کی بھی تربیت ہو پائے گی۔ بچوں کی تربیت میں والدین کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بھی والدین کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی راعی ہے۔ کل قیامت کے دن جب تمہیں بلایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا،
تمہارے مرنے کے بعد جب تمہیں قبروں سے اٹھا کر کے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہیں اللہ نے بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے, بیٹیوں کا ذمہ دار بنایا ہے, بیٹوں کا ذمہ دار بنایا ہے, نوازوں کا ذمہ دار بنایا ہے, نوازیوں کا ذمہ دار بنایا ہے, پوتوں کا ذمہ دار بنایا ہے, پوتیوں کا ذمہ دار بنایا ہے. کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی, تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا, تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی, تم نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا, تم نے اپنے بچوں کو اذان کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا. کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور سوال جب کر لیا گیا تو حالت خراب ہو جائے گی. سوال کرنے کا مطلب ہی ہے حالت خراب ہونا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ سیاست چل جائے گی, آڑ میں ہم کو کوئی لین دین کر لیں گے, رشوت لے لیں گے, بچ جائیں گے, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں. دنیا بھی معاملوں سے بالکل اپوزٹ ہے. سوال کا کر لیا جانا ہی حالت کا خراب ہو جانا ہے. تو اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے نا, تو ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے, اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے. اس کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں, جتنی بھی بیویاں ہیں, جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ سارے کے سارے ممبروں کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. شوہر کی موجودگی میں بیوی سے سوال ہونا ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی اس کے گھر کی ذمہ دار ہے, اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے, اس کے سامان کی ذمہ دار ہے, اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو یہاں جو اہل کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا گارجین پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں, وہی طے کریں گے کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے, اور کل قیامت کے دن سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے. تربیت کا جو اہم رول ہے وہ والدین ہی ادا کرتے ہیں. کوئی باہر سے تربیت کرنے والا نہیں آئے گا, کوئی مسجد کا امام نہیں آئے گا آپ کے بچوں کی تربیت کرنے, کوئی مدرسے کا استاد آپ کے بچوں کی ذمہ داری کرنے نہیں آئے گا. ساری ذمہ داری مدرسوں کے استادوں کی اور مکتب کے استادوں کی, مسجدوں کے اماموں کی نہیں ہوتی ہے. والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گود سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا کرتا ہے. ایک بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اب وہ کعبے کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اسے کافر بنا دیا. اب وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو بچہ وہ یہودی بن گیا. اب وہ نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ نصرانی بن گیا. وہ جواریوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ جواری بن گیا. وہ شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ شرابی بن گیا. وہ چوروں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ چور بن گیا. وہ نیک لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ نیک بن گیا, معاشرے کا نیک انسان بن گیا. یہ والدین طے کرتے ہیں, یہ گارجین پیرنٹس طے کرتے ہیں کہ بھوشیہ میں, مستقبل میں, فیوچر میں ان کا بچہ کیا بنے گا. یہ بچہ والدین کو دیکھ کر کے کیچنگ کرتا ہے. یہ بچے سفید کاغذ کی مانند ہوتے, جو لکھ دو لکھ جاتا ہے. لہذا بچپن سے ہی ان کی اسلامی تربیت کریں تبھی معاشرہ سدھرے گا. ایک سوال, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہر جگہ ہوں گے, یہاں بھی ہوں گے, جو اپنے بچوں کی تربیت میں مکمل رول ادا کرتے ہیں. کوئی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے. بہت سارے لوگوں کی پلاننگ یہ بھی ہوتی ہے ہمارا بچہ عالم بن جائے, حافظ قرآن بن جائے, قاری بن جائے, امام بن جائے, ایسے ہی مقرر بن جائے, تقریر کرنے والا, اسٹیجوں کی زینت بننے والا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور تربیت میں پورا کردار بھی ادا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ نہیں مل پاتا.
والدین کی سوچ کے اپوزٹ رزلٹ نکلتا ہے. وہ بچہ نہ حافظ قرآن بن پایا, وہ بچہ نہ عالم بن پایا, نہ دین کا داعی بن پایا. والدین کی تو کوشش بھی تھی, سب پلاننگ بھی تھی, لیکن ایسا نہیں ہو پایا. تو ایسے والدین قیامت کے دن پکڑاؤ نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنی تربیت میں پورا کردار ادا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے آپ نے, ابھی شیخ محترم بھی اس طرف روشنی ڈال رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں, پہلے رسول ہیں. کیا انہوں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ کی تھی تربیت. بہت سمجھایا تھا, بہت تعلیم دی تھی, بلایا تھا, بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا, ابھی سیلاب آنے والا ہے, کشتی ڈوب جائے گی. جو لوگ مومن ہیں, ایمان والے ہیں, وہی بچ پائیں گے, ورنہ سب غرق ہو جائیں گے. اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے, یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے بیٹے آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا. اے میرے بیٹے ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے. اے میرے بیٹے ابھی پانی کا طوفان آنے والا ہے, آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا. بیٹے نے پلٹ کر کے جواب دیا, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے میرے بابا مجھے آپ کی بات کو نہیں ماننا ہے, آپ پیغمبر ہیں تو کیا ہوا, مجھے آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے, مجھے اس کشتی میں سوار نہیں ہونا ہے. جب پانی کا عذاب آئے گا, پانی کا سیلاب آئے گا, تو میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لیں گے. نہیں بات مانی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں, کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں. پہلے کا دور تھا کہ اگر کوئی بزرگ محلے کے بچوں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا تو محلہ سنسان ہو جایا کرتا تھا, بچے گھروں میں بھاگ جایا کرتے تھے, ان کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی. اور آج کے دور کے بچے ہیں, کسی کی نہ کوئی تہذیب, کسی کا نہ کوئی احترام, بس ایسی ہی زبانیں چلتی ہیں. وہی زبانوں پر گالیاں, وہی زبانوں پر جھوٹ, وہی زبانوں پر غیبت, اور جو بھی گزرنے والا ہے گزر جائے, بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے کے دور میں آپ کو اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اگر محلے کا کوئی بزرگ بچوں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا تو محلہ سنسان ہو جایا کرتا تھا. لیکن آج کا دور وہ نہیں ہے. آج آپ نے اگر کسی بچے کو سمجھانے کی بات کہہ دی تو خود اس کے گھر والے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ارے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو سمجھانے والے, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو ڈانٹنے ڈپٹنے والے, آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اس طریقے کا دور چل رہا ہے. میرے بھائیوں, بچوں کی اسلامی تربیت کرنا یہ بہت ہی اہم ہے, ورنہ کل آنے والے وقت میں بہت مشکل ہو جائے گا. مدرسوں کو بچانا, مسجدوں کو بچانا, اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے ان مدرسوں کی دیکھ ریکھ نہیں کی, ان مدرسوں کو اچھے طریقے سے انتظام کے ساتھ نہیں چلایا. تو آنے والے وقت میں ایمان کا بچانا, ان بچوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آنے والے 20 سالوں کا جائزہ آپ کر لیجئے گا. حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں سب آپ جانتے ہیں, سب آپ اچھے سے سمجھتے ہیں. ایسے حالات میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مکمل رول آپ ادا کریے اپنے بچوں کی تربیت میں. اگر آپ کی تربیت کے کرنے کے باوجود بچے اپوزٹ نکل جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو سمجھایا, آجا بیٹا بیٹھ جا, نہیں مانا. ان نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا, عذاب سے بچ جاؤں گا, نہیں مانا. یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور اس کو لے کر کے چلا گیا, وہ ڈوب گیا. فکان من المغرقین, حضرت نوح کا بیٹا بھی سیلاب میں ڈوب گیا. تربیت کی, بلایا, کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی, نہیں مانا, سیلاب میں ڈوب گیا, کافروں میں سے ہو گیا. تو لہذا ہم تربیت میں مکمل رول ادا کریں, اس کے باوجود بھی رزلٹ اگر نہیں آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں وہی لکھا ہوا تھا. تربیت کرنا کیسے, چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تربیت کرنا کیسے ہے بچوں کی. قرآن کریم کا مطالعہ کریں, 21واں پارہ اٹھائیں,
سورہ لقمان آپ پڑھنا شروع کریں. سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم اپنے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، چند وصیتیں کی تھی. اگر صرف انہی وصیتوں کو اپنا لیا جائے اپنے بچوں کی تربیت میں تو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معاشرہ سدھر جائے گا، بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور بچے نیک بن جائیں گے. آئیے اختصار کے ساتھ لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں دیکھ لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی اس میں سب سے پہلی وصیت عقیدے سے ریلیٹڈ تھی. اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، توحید سکھائیں، تاکہ یہ بڑے ہو کر کے شرک کے دروازے پر جا کر کے نہ گھس جائیں، شرک نہ کرنے لگ جائیں، کسی اور پر بھروسہ کرنے نہ لگ جائیں، کالے پیلے دھاگوں پر ان کا بھروسہ نہ بن جائے. اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے آپ انہیں عقیدہ سکھائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا. پریشانیوں کے انبار آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں، اے میرے بیٹے کتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا. اپنی زندگی میں کبھی شرک مت کر لینا. اللہ کے علاوہ کسی کے غیر کے در پر مت جانا. اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھولی مت پھیلانا. اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی مرادیں مت رکھنا. ان الشرک لظلم عظیم. یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے. اے میرے بیٹے تو اپنی زندگی میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا. عقیدہ سکھلایا، اپنے بچے کو سکھلایا ہے ہم نے عقیدہ. خود ہمارا عقیدہ ڈگمگ ہے، خود ہمارے عقیدے میں گڑبڑی ہے تو بچے کو کیا سکھائیں گے؟ تربیت کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو اسلامی تربیت دیں. یہی معمول اللہ کے نبی کا بھی تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی 11 سال کے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کیا، فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات. اے بچے میں تجھے چند چیزیں سکھا رہا ہوں، چند کلمات سکھا رہا ہوں. ابھی حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 11 سال کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال کی ہے. کتنے چھوٹے سے بچے ہیں. اللہ کے نبی سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اے میرے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کو تو اپنے دامن سے باندھ لینا، اپنی زندگی میں نافذ کر لینا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بچے تو اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اللہ تجھے یاد کرے گا، اللہ تیرا ذکر کرے گا. مصیبتوں میں تو اللہ کو یاد کر لینا، پریشانیوں میں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑا لینا. تو اللہ کو اپنا معاون پائے گا، اللہ کو اپنا مددگار پائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ. اے بچے جب تجھے سوال کرنا ہو، عقیدہ سکھلا رہے ہیں، توحید سکھلا رہے ہیں بچے کو بھی 10 سال کا. اذا سألت فاسأل اللہ. اے بچے جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا. تجھے کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اللہ سے مانگ لینا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب تجھے مدد مانگنا ہو، پریشانیوں میں سہارا مانگنا ہو تو اللہ سے سہارا مانگ لینا. بچہ ہے بھی، ہم تو یہ سوچتے ہیں بچہ ہے جو کر رہا ہے کرنے دو، آگے چل کر کے سدھر جائے گا. جب تک وہ بڑا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے. لہذا بچپن سے ہی تربیت کریے اور بچپن سے ہی عقیدہ سکھلائیے. دوسری چیز، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت کے بارے میں بتلائیں، اللہ کی شان کے بارے میں بتلائیں، اللہ کے مقام کے بارے میں بتلائیں. اللہ کیا چیز ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کی کیا شان ہے ہمیں پتہ ہی نہیں.
اللہ کا کیا مقام ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. اپنے بچوں کو اللہ کا مقام بتلائیے. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو اللہ کا مقام بتلایا. فرمایا اللہ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها اللہ. اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کا مقام بتا رہا ہوں, اللہ کی شان بتلا رہا ہوں. اللہ کی شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے, رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرو گے, اگر وہ رائی کے دانے کے برابر برائی یا بھلائی چٹانوں میں چھپی ہوئی ہوگی, آسمانوں میں چھپی ہوئی ہوگی, زمین میں چھپی ہوئی ہوگی, یاتی بھی اللہ, کل قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے لے کر کے آ جائے گا. اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت کے بارے میں بتلائیں ان کو کہ اگر تنہائی میں گناہ کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے. بتلاؤ ان کو آج 5G اور 4G نیٹ ورک ہے, رات کی تنہائی میں بند کمرہ ہے, موبائل ہے, سب کچھ ہے, ان کے عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں, ان کی توحید ڈگمگا جاتی ہے, ان کا ایمان خلوت میں کمزور پڑ جاتا ہے. ان کو بتلاؤ اللہ کی عظمت کے بارے میں کہ اگر تاریک رات میں تاریک پہاڑ کی کالی چوٹی کی چلنے کی آواز بھی وہ اللہ سن لیتا ہے, تو رات کی تاریکی میں ہم گناہ کریں وہ اللہ نہیں دیکھ لے گا, اللہ دیکھ لے گا. اگر اللہ کی عظمت کے بارے میں انہیں پتا ہوگا تو یہ گناہوں سے بچ جائیں گے, خلوتوں میں برائی کرنے سے بچ جائیں گے, تنہائی میں اللہ کی بغاوت کرنے سے بچ جائیں گے. ان کو بتلاؤ اللہ کی عظمت کے بارے میں, ان کو بتلاؤ اللہ کے مقام کے بارے میں, اللہ کی سماعت کے بارے میں, اللہ کی بصارت کے بارے میں ان کو بتلاؤ, تبھی بچوں کی اسلامی تربیت ہو پائے گی. اللہ نے یہی چیز ایک دوسرے مقام پر فرمائی کہ کوئی بھی معمولی سی معمولی گناہ, کوئی بھی معمولی سی معمولی نیکی بچ نہیں پائے گی. قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے لے کر کے آئے گا. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے. اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی کر کے جاؤ گے تو جزا ملے گی, برائی کر کے جاؤ گے تو سزا ملے گی. اللہ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے, جہنم بھی تیار کر رکھی ہے. نیک بن جاؤ گے, اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر لو گے تو اللہ جزا دے گا. اگر برے بن جاؤ گے, معاشرے میں بگاڑ مچاؤ گے, معاشرے میں فساد مچاؤ گے, تو کل قیامت کے دن اللہ نے سزا بھی تیار کر رکھی ہے. اور اللہ نے کہا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ زندگی کی ہر لمحے کے بارے میں سوال ہونا. سوال آ سکتا ہے کہ ارے 60 سال کی عمر ہے, 80 سال کی عمر ہے, 50 سال کی عمر ہے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا. ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, بچپن سے لے کے مرتے دم تک. ایک ایک لمحے کا, کہاں کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا ذمہ داری تھی, ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی, سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونا. اللہ نے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم حساب لینے والے, تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں, ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. تم اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلو, اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کرو, اپنی لائف کو بدلو, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو, تبھی معاشرہ سدھر پائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی عظمت کے بارے میں بتلائیں. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے بچے, پوری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو اتنا ہی فائدہ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اگر یہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتلائیے, اللہ کی توحید کے بارے میں بتلائیے, تبھی معاشرے میں نیک بچے پیدا ہوں گے, مدرسوں میں پڑھنے والے بچے پیدا ہوں گے, ان مدرسوں کو آباد کرنے والے بچے پیدا ہوں گے. اور آگے چلیے, بچوں کی اسلامی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو عبادتوں کے معاملے میں الرٹ کریے, ہوشیار رکھیے. ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں,
رمضانوں میں کئی کئی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. سماج میں ہماری نیکی کا، ہمارے نیک ہونے کی شہرت ہے. ہمیں لوگ حاجی کے نام سے جانتے، نمازی کے نام سے جانتے، لیکن بغل میں ہمارے بچے سوئے رہتے، فجر کی اذانیں ہو رہی، مسجدیں ویران ہیں. ہر جگہ کا یہی رونا ہے کہ آج مسجدوں میں نمازی نہیں. ساتھ میں یہ بھی رونا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمان کہیں بھی پریشان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان پریشان ہوتا تو فجر کی نمازوں میں اس کی بھیڑ دکھائی دیتی. یہ چین و سکون کی نیند نہیں لیتا، یہ کمبلوں میں کھراتے نہیں لے رہا ہوتا. فجر کی نمازوں میں کیا حال ہے مسجدوں کا آپ کو اچھے سے پتا ہے. چائے خانوں میں ان کی بھیڑ، پان خانوں میں ان کی بھیڑ، VCR میں ان کی بھیڑ، اور اسی طریقے سے ہر موڑ پر ان کی بھیڑ مل جائے گی. مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کے وضو خانے ویران ہیں. اگر نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو صرف رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری یہ معصوم بچے، ہماری یہ نئی نسل کیسے نمازی بن جائے گی، کیسے یہ مسجدوں کو آباد کرنے والی بن جائے گی. یہ محال ہے، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے کہ اگر ہم نمازی نہ ہوں ہمارے بچے نمازی بن جائے. نہیں ہو سکتا. آپ تو سوئے ہوئے ہیں اور آپ بچے کو اٹھا کر کے کہیں بیٹا اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب تک آپ خود نمازی نہیں بنیں گے، خود کہیں گے بیٹا چلو اذان ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر کے، انگلی پکڑ کر کے جب تک اسے مسجد تک نہیں لے جائیں گے تب تک وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا. یہی وصیت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی. فرمایا اللہ رب العالمین نے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو ترک مت کر دینا، نماز کو ضائع مت کر دینا. اپنی زندگی میں نماز کی اہمیت کو سمجھ لینا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی بھی وصیت کر دی، عبادات کے معاملے میں بھی الرٹ کر دیا. اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا. یہی بات اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر فرمایا کرتے تھے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اے میری امت کے لوگوں، مسجدوں کو اگر آباد کرنا ہے، مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، مسجدوں کو سیف رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا شروع کر دو. 7 سال کی عمر میں حکم دینا شروع کر دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارنا شروع کر دو. 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم ہے. یہاں تو کتنے گھر ایسے مل جائیں گے ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، پورے ہفتے کوئی نمازی نہیں پڑھتا. نہ باپ نمازی، نہ ماں نمازی، نہ بہن نمازی، نہ بھائی نمازی، کوئی نمازی نہیں. بس وہی دوڑتے بھاگتے چلتے پھرتے جمعے میں آ جائیں گے. امام صاحب جب خطبہ ختم کرنے کو ہوں گے تو یہ پہنچ جائے گا اور نماز جلدی پنجے مارے گا. پھر اس کے باوجود بھی اگر مسجد میں کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو سب سے پہلے یہی بولے گا جو ہفتے میں ایک بار آتا. یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے میرے بھائیو. اپنے بچوں کو عبادات کے معاملے میں الرٹ کریے، ان کو حکم دیجئے. اور صرف حکم نہیں دینا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، فرمایا اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، خود بھی ڈٹے رہنا ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ چلو نماز پڑھو بچے، نماز پڑھو بچے، نماز پڑھو، ہم خود نمازی نہیں. یہ تربیت کا اصول نہیں ہے، معاف کیجئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ نماز کا حکم اپنے اہل و عیال کو دیتے رہیے. اے نبی آپ اپنے بیٹوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے، صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے. اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہیے. لیکن سن لیجئے، آپ کو نبی ہونے کے بعد صرف نماز کا حکم نہیں دینا ہے، آپ کو نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد صرف لوگوں کو حکم ہی نہیں دینا ہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نماز پر ڈٹے بھی رہنا ہے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہنا ہے. تو تربیت کا اصول ہے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو، اس کے بعد اپنے بچے خود بخود آٹومیٹک سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے. اللہ نے یہی بات ایک دوسرے مقام پر فرمائی اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اے لوگو تم تربیت کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کی
اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہو, اپنے بچے کو روزے کا حکم دیتے ہو, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کا حکم دیتے ہو, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو. کئی ہفتے نماز قائم کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ نمازی تو ہے صرف 8 کا کھاٹ کا 360 کا نمازی ہے. یہ صرف جمعے میں چلا جاتا ہے, یہ صرف عید اور بقرعید میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, یہ صرف رشتہ دار اگر اس کا کوئی مر گیا ہے تو جنازے میں چلا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے. کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ کرتوت تو ہماری ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مصیبتیں کیوں آتی ہیں معلوم ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسا ہمارا رول ہے, جیسا ہمارا کردار ہے, اسی طریقے سے مصیبتیں, اسی طریقے سے دقتیں, اسی طریقے سے پریشانیاں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وہ تو ہماری بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر ہماری ہر غلطی پر پکڑنے کو آ جائے تو ابھی اللہ کا عذاب آ جائے. بے نمازی ہماری صفوں میں, زناکار ہماری صفوں میں, چور ہماری صفوں میں, شراب نوش ہماری صفوں میں, ہر طریقے کا گناہگار ہماری صفوں میں ہے. اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑنے کو آ جائے تو ابھی تہس نہس کرنے پر وہ قادر ہے, وہ تو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے ہم بچے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, تربیت کا یہ اصول ہے. اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں, اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شرک سے بچائیں. اس کے بعد عبادات کے معاملے میں اپنے بچوں کو الرٹ کریں. بتا دیجیے گا کتنی دیر بولی؟ آخری پوائنٹ, بچوں کی اسلامی تربیت میں ہمارا جو رول ہے وہ ایک یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کاموں میں بچوں کو آگے بڑھائیں. یہ جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اس کو کرانے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. راتوں دن کی کوشش, کئی مہینوں کی محنت اور کتنے لوگوں سے تعلقات روابط قائم کرنے کے بعد اس محفل کو سجایا گیا ہے, یہ اللہ جانتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو اصلاح معاشرہ کے کاموں میں ہمیں اپنے بچوں کو آگے لے کر کے آنا ہوگا. مسجد میں 10 روپے دے رہے ہیں تو پہلے احسان, مدرسے میں 10 روپے دے رہے ہیں تو جب تک 4 جگہوں پر اس کا ذکر نہیں کر دیں گے دل کو سکون نہیں ملے گا. ارے ہم نے دارالحدیث رحمانیہ میں 100 روپے کا چندہ دیا ہے, ہم نے اس مدرسے میں اتنے روپے کا چندہ دیا ہے, اتنے روپے دیے ہیں, فلاں چیز دیے, فلاں چیز لگائی ہے. اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے میں جب تک 4-6 فوٹو نہیں لے گا یہ مسلمان, تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ جب تک سیلفی نہ لے لو جب تک قبول ہوگا ہی نہیں. یہ ہمارا المیہ. تو اصلاح معاشرہ کے کاموں میں بچوں کو آگے لے کر کے آئیے. مسجد میں پیسے دے رہے ہیں, آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیے. مدرسے میں پیسہ دے رہے ہیں, آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیے. جلسے میں پیسہ دے رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب مر جائیں گے, آپ جب چلے جائیں گے, آپ کی جب موت ہو جائے گی تو یہی بچہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہمارے باپ, ہمارے دادا, ہمارے نانا, ہمارے خالو, ہمارے ماموں یہاں پر پیسہ دیا کرتے تھے, ہمیں بھی دینا چاہیے. یہ ہم سے سیکھیں گے. اصلاح معاشرہ کے کاموں میں ان کو آگے لے کر کے آئیے. حضرت لقمان نے بھی اپنے بچے کو یہی نصیحت کی تھی. فرمایا اللہ نے ان سے بھی کوئی کچھ کہنے والا نہیں. آج بے حیائی عام ہے, بے حیائی عروج پر ہے, کوئی ان سے کچھ کہنے والا نہیں. آج ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ہمیں اصلاح معاشرہ کے کاموں میں آگے ہونا چاہیے تھا. جو اصلاح معاشرے کا کام نہیں کرتے معلوم ہے وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اصلاح معاشرے کا کام نہیں کرتے, برائی کو دیکھ کر کے لوگوں کو نہیں روکتے, بھلائی کا لوگوں کو حکم نہیں دیتے. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. بنی اسرائیل کے جو کافر تھے وہ برائی کو دیکھ کر کے برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے, اسی لیے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی. لہذا میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. اس اولاد کی
اہمیت کو ہم سمجھیں. اللہ نے ہمیں بیٹے دیے, بیٹیاں دی, ان کی اسلامی تربیت کریں. پہلے ان کو قرآن سکھائیں, دین اسلام سکھائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ, ہر سماج میں, ہر جگہ ارتداد کی لہر دوڑی ہوئی ہے. ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیوں بھاگ رہی ہیں؟ ان کا عقیدہ مضبوط نہیں, ان کو ایمان کی اہمیت کا پتہ نہیں, اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں, شادی کر رہی ہیں, بھاگ جا رہی ہیں. یہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی, ان کو قرآن نہیں سکھایا, دین کے بارے میں نہیں بتایا, دین کی اہمیت کو نہیں بتایا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مرتد ہو رہی ہیں, اور مرتد کی سزا تو سیدھا جہنم ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے گا, تمہارا لڑکا ہو, تمہاری لڑکی ہو, یا پھر تم خود ہو, مرتد اگر ہو گئے تو ساری نیکیاں برباد اور ٹھکانہ جہنم ہے. لہذا ہر طرف نگاہ رکھنا ہے, بچوں کی اسلامی تربیت کرنا ہے, گھر کا ماحول سدھارنا ہے, مدرسوں میں بچوں کو لے کر کے آنا ہے, قرآن سکھانا ہے, دین اسلام کی تعلیمات سکھانا ہے. اس کے بعد آپ جو چاہیں سکھائیں, گریجویٹ بنائیں, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, جو چاہیں بنائیں, لیکن پہلے انہیں عقیدہ سکھائیں, انہیں اسلام کی تعلیمات دیں. اس کے بعد ہمیں بچوں کو جو سکھائیں وہ سکھائیں. رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اس مدرسے کے کیمپس میں جو پروگرام سجایا رچایا گیا, اے اللہ اس کے کرانے میں جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, جس طریقے کی بھی مدد ہے, اے اللہ ان کی اس مدد کو قبول فرما. یہ پروگرام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ قیامت کے دن اس پروگرام کو ان کے لیے باعث نجات بنانا. اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے, قرآن کی تعلیمات کو سکھانے, ایمان کی تعلیمات کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو باتیں سنی گئی کہی گئی, سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.